بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم 4 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، ایسی 4 چیزیں جن کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں فرمایا ان 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے دنوں میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ آئیے تھوڑا اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں اور 2 چیزیں ایسی کون سی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کر سکے گا۔ تو ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی کثرت، یعنی کلمہ طیبہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ رمضان کے دنوں میں کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اگر بندے کو کوئی اور وظیفہ یاد نہ بھی ہو یا ٹائم اور وقت نہ ہو تو انسان اٹھتے بیٹھتے یا اسی طرح کوئی کام کسی کام میں مصروف ہو، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے ورد سے معطر اور تر رکھے۔ یہ اس کے تمام اذکار کا کفارہ ہوگا، یعنی یہ تمام اذکار میں سے بہتر چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک کے دنوں میں کلمہ طیبہ اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو جواب میں حکم ہوا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز بتائیے، کوئی خاص دعا بتلائیے جس سے میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو جواب میں حکم ہوا، اے موسیٰ اگر یہ لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف 7 آسمان 7 زمینیں اور ان کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والے پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا اور یہ جھک جائے گا۔ دوسری طرف جس پلڑے میں تمام مخلوقات رکھی ہوئی ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات، وہ دوسرے پلڑے میں رکھی ہوئی ہیں، اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے رمضان المبارک کے دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسرا وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ ہے استغفار۔ رمضان المبارک کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کی توبہ ہے، اس سے آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آدمی کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھ سے استغفار کرو، بدلے میں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ میں تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برساؤں گا رحمت کی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری اولاد میں تمہارے اموال میں اضافہ کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہاری نہروں میں پانی جاری کروں گا، تمہارے باغات کو اچھا اور سرسبز کروں گا،